ناظرین آداب، میں ہوں عاطف عمران۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ اسرو کے خلائی ڈاکنگ مشن کا کامیاب لانچ۔ کامیا کارتکین نے دنیا کی بلند ترین چوٹیوں کو سر کر کے تاریخ کی رقم۔ اور تلنگانہ میں ڈیجیٹل امپلائمنٹ ایکسچینج کا آغاز۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ بھارت کے خلائی ادارے اسرو نے خلائی ڈاکنگ کے پہلے تجرباتی مشن اسپارڈیکس کو کامیابی سے لانچ کیا۔ یہ لانچنگ 2 راکٹ کے ذریعے سری ہری کوٹا کے ستیش دھون خلائی مرکز سے عمل میں آئی۔ دونوں سیٹلائٹس اگلے 10 دنوں میں ایک دوسرے کے قریب آ کر خلائی ڈاکنگ کا مظاہرہ کریں گے۔ اسپارڈیکس مشن کا مقصد جدید خلائی ڈاکنگ ٹیکنالوجی کی جانچ کرنا ہے، جو مستقبل کے قمری مشن اور بھارت کے منصوبہ بند خلائی اسٹیشن کے لیے اہم ہے۔ اسرو کے چیئرمین ایس سومناتھ نے لانچ کے بعد اعلان کیا کہ دونوں سیٹلائٹس کامیابی کے ساتھ تعینات ہو چکے ہیں اور آئندہ چند دنوں میں یہ سیٹلائٹس 20 کلومیٹر کا فاصلہ طے کریں گے اور پھر ملاقات اور ڈاکنگ کے مراحل انجام دیں گے۔ نئی دہلی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی ایم او ایٹمی توانائی اور خلائی امور کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ سال 2024 ہندوستان کے خلائی شعبے کے لیے ایک یادگار سال ثابت ہوا۔ انہوں نے کہا کہ سال کا آغاز ایکسپوسیٹ مشن کے کامیاب آغاز سے ہوا اور پھر سورج کے مطالعے کے لیے آدتیہ L1 مشن کو اس کے ہدف شدہ مدار میں داخل کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلی بار اگست میں قومی خلائی دن منایا اور گزشتہ دنوں اسپارڈیکس مشن کو کامیابی سے لانچ کیا گیا۔ گگنیان مشن کے لیے بھی اہم پیش رفت ہوئی۔ ٹرائلز تقریباً مکمل ہو چکے ہیں اور اگلے سال ایک روبوٹ کے ساتھ ڈریس ریہرسل کی جائے گی۔ اسپارڈیکس مشن نے ہماری دیسی ڈاکنگ ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھی ہے، جسے ہم فخر سے بھارتیہ ڈاکنگ ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی مستقبل میں گگنیان اور خلائی اسٹیشن پروگراموں میں استعمال ہوگی۔ بٹ آئی تھنک براڈلی اسپیکنگ اٹ از لائک اسپیس کرافٹ، جیسے ایئر کرافٹ ہے ویسے اسپیس کرافٹ، تو سوابھاوک ہے کہ آگے بھی اسی پرکار سے ہم بڑھتے جائیں گے اپنے انوبھو کے آدھار پر۔ ممبئی کے نیوی چلڈرن اسکول کی 17 سالہ طالبہ کامیا کارتکین نے 7 براعظموں کی بلند ترین چوٹیوں کو سر کر کے کوہ پیما کا اعزاز حاصل کرنے والی دنیا کی سب سے کم عمر لڑکی بنی۔ کامیا نے اپنی مہم کے دوران افریقہ کا ماؤنٹ کلیمنجارو، یورپ کا ماؤنٹ ایلبرس، آسٹریلیا کا ماؤنٹ کوجیوسکو، جنوبی امریکہ کا ماؤنٹ اکونکاگوا، شمالی افریقہ کا ماؤنٹ ڈینالی، ایشیا کا ماؤنٹ ایورسٹ اور انٹارکٹیکا کا ماؤنٹ ونشن سر کیا۔ انہوں نے انٹارکٹیکا میں ماؤنٹ ونشن کی چوٹی پر 24 دسمبر کو چلی کے مقامی وقت کے مطابق شام 5:20 پر اپنے والد کمانڈر ایس کارتکین کے ساتھ پہنچ کر 7 سمٹس چیلنج مکمل کیا۔ واضح رہے کہ کامیا نے محض 16 سال کی عمر میں ماؤنٹ ایورسٹ سر کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی کوہ پیمائی کا آغاز 7 سال کی عمر میں اتراکھنڈ کے ایک ٹریک سے کیا۔ ان کے اس کارنامے پر ہندوستانی بحریہ نے انہیں اور ان کے والد کو مبارکباد پیش کی۔ کامیا کو 2021 میں پردھان منتری راشٹر بال شکتی پرسکار سے نوازا گیا، جو بچوں کی غیر معمولی کامیابیوں کے لیے بھارت کا اعلیٰ ترین قومی اعزاز ہے۔ ہماچل پردیش کے طلباء کا نمائندہ وفد یووا سنگم پروگرام کے تحت حیدرآباد پہنچا۔ وفد کی قیادت NIIT ہمیرپور کے ڈاکٹر پرم سنگھ کر رہے ہیں۔ اردو یونیورسٹی میں آمد کے موقع پر یووا سنگم تلنگانہ کے نوڈل آفیسر پروفیسر محمد فریاد نے ان کا خیر مقدم کیا اور تلنگانہ کی تاریخ اور ثقافت سے انہیں واقف کرایا۔ وفد نے یونیورسٹی کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا اور کورسز کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ مرکزی حکومت نے ون نیشن ون سبسکرپشن اسکیم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد ون سبسکرپشن پلیٹ فارم کے ذریعے تحقیقی مقالوں، جرائد اور دیگر علمی مواد تک بغیر کسی رکاوٹ کے رسائی فراہم کرنا ہے۔ اس اسکیم کا مقصد ملک بھر کے طلباء، محققین اور تعلیمی اداروں کو سبسکرپشن کی متعدد رکاوٹوں کو ختم کر کے علم تک مساوی رسائی فراہم کرنا ہے۔ اس اسکیم سے حکومت کی مالی اعانت سے چلنے والے اعلیٰ تعلیمی ادارے جیسے یونیورسٹیاں اور IITs کے 1.8 کروڑ سے زیادہ طلباء کو تحقیقی مقالوں تک رسائی حاصل ہوگی، جو دنیا بھر کے اعلیٰ جرائد میں شائع ہوتے ہیں۔ اس پہل کے پہلے مرحلے کے تحت 13,400 سے زائد بین الاقوامی جرائد، جن میں سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، طب، ریاضی، مینجمنٹ، سوشل سائنسز
اور ہیومینٹیز شامل ہیں، محققین کے لیے دستیاب ہوں گی۔ پرنسپل سائنسی مشیر پروفیسر اجے کمار سود نے کہا کہ اس اسکیم کے بعد کے مراحل میں نجی اعلیٰ تعلیمی اداروں تک رسائی کی توسیع کی جائے گی۔ اس اسکیم کے تحت 10 سال کی مدت کے لیے 6,000 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے 3 نئی یونیورسٹیوں کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا اور ان کاموں کو وقت پر اور اعلیٰ معیار کے ساتھ مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے بلرام پور کی ماں پاتیشوری یونیورسٹی، مرزا پور کی ماں وندھواسنی یونیورسٹی اور مراد آباد کی گرو جمبیشور یونیورسٹی کے عملے کی تقرری، یونیورسٹی کے لوگو، ترانے اور سلوگن کی تیاری پر بھی زور دیا۔ وزیر اعلیٰ نے میٹنگ میں یونیورسٹیوں کی تعمیر اور آپریشن کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا اور منصوبوں کو مقررہ وقت میں مکمل کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے مستری کے بیٹے 22 سالہ سائی دنیش نے شدید مالی مشکلات اور صحت کے چیلنجز کے باوجود انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف انڈیا کے CA فائنل امتحانات میں آل انڈیا رینک 40 حاصل کیا۔ دنیش نے کووڈ-19 وبا کے دوران بھی اپنی تعلیم جاری رکھی اور روزانہ 12 سے 14 گھنٹے مطالعہ کیا۔ اس کی کامیابی والدین اور سرپرستوں کی حمایت کا نتیجہ ہے۔ دنیش اور اس کی بہن خاندان کے پہلے افراد ہیں جنہوں نے کالج کی تعلیم مکمل کی۔ دنیش نے کہا کہ وہ والدین کو آرام دہ زندگی دینا چاہتا ہے اور پلیسمنٹ کے مواقع پر توجہ مرکوز کر رہا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے بے روزگار نوجوانوں کو خانگی شعبوں میں روزگار فراہم کرنے کے لیے ڈیجیٹل امپلائمنٹ ایکسچینج آف تلنگانہ متعارف کرایا ہے۔ یہ انٹرنیٹ پلیٹ فارم مصنوعی ذہانت کے ذریعے نوجوانوں کی مہارت اور تعلیمی قابلیت کے مطابق روزگار کے مواقع فراہم کرے گا۔ پیداپلی میں چیف منسٹر ریونت ریڈی نے DEET کا افتتاح کیا۔ طلبہ اور بے روزگار نوجوان اپنی تفصیلات اس پلیٹ فارم پر مفت رجسٹر کرا سکتے ہیں۔ ITI، پالی ٹیکنک اور ڈگری کے طلبہ کو انٹرنشپ، جبکہ تعلیم مکمل کرنے والوں کو اپرینٹسشپ کے مواقع بھی دیے جائیں گے۔ ایسے نوجوان جو اپنی تعلیم مکمل کر چکے ہیں اور روزگار کی تلاش میں ہیں، وہ حکومت کی جانب سے فراہم کردہ اس پلیٹ فارم سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات اور رجسٹریشن کے لیے DEET کی ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ اسرو کے خلائی ڈاکنگ مشن کا کامیاب لانچ۔ کامیا کارتکین نے دنیا کی بلند ترین چوٹیوں کو سر کر کے تاریخ کی رقم، اور تلنگانہ میں ڈیجیٹل امپلائمنٹ ایکسچینج کا آغاز۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔